الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پوری زندگی کے اندر، یعنی میری جو زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بچپن سے ہی ہم اسی فیلڈ کے اندر ہیں اور تقریباً جوانی بھی اسی فیلڈ کے اندر گزر ہی گئی ہے۔ اب میں اس بات کے اوپر قسم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ پوری زندگی کے اندر کبھی بھی میری یہ خواہش نہیں ہوئی کہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی اچھے القاب سے مجھے پکارے، کوئی مجھے عالم دین کہے، کوئی مجھے حافظ قرآن کہے، متقی پرہیزگار شخص کہے۔ کبھی بھی یہ میری خواہش نہیں ہوئی، بلکہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ کہیں پر خطاب کے لیے جانا ہوا ہے تو دائیں بائیں سے کچھ لوگوں نے، اسٹیج سیکرٹری آپ کو پتہ ہے آج کل یہ جو نقیب محفل ہوتے ہیں تو ان کی پاس اللہ ہی معاف کرے، یہ وہ دو پاروں کا ساتھ لقب لگا دیتے ہیں، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور شیخ القرآن اور فلاں اور فلاں فلاں۔ تو میں کئی دفعہ پھر اپنے اساتذہ کے سامنے میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، میں نے کہا میں تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں جس طرح یہ مجھے کہتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، میں اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں۔ کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں اشتہار کے اوپر کیا لکھنا ہے، میں نے کہا صرف لکھنا ہے حافظ محمد فرید، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ علامہ فامہ کچھ بھی لگایا تو یہ میں ناراض ہوں گا، اس بات کے اوپر میری ناراضگی ہے، میں اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوں۔ تو نہ میں نے کبھی اپنے آپ کو عالم دین سمجھا ہے اور نہ ہی ہمارے جو علماء کبھی علماء نے مجھے اپنی صف کے اندر شمار کیا ہے۔ بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میری ڈیوٹی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم نوکر ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے۔ میری جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تک سب جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ان سے جو کچھ بھی منقول ہے، جو کچھ انہوں نے دین کی تشریح کے اندر کہا ہے، اللہ رسول کے قول کی تشریح کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کچھ ان سے منقول ہے، بس ان کی باتیں پڑھ کر لوگوں کو سنانا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ بس جو کچھ اکابرین لکھ کے چلے گئے، اسلاف لکھ کے چلے گئے، بس اس کی توضیح و تشریح کرنا، ان کی دیکھ کر بس لوگوں کو وہ باتیں سنا دینا، آپ تک یہ بات پہنچا دینا، بس یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے کہ ہمارے استاد جی ہیں قبلہ مفتی اظہر محمود اظہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی اجازت سے اس مسجد کے اندر ہم نے درس مشکات شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ معمول کے مطابق بہت اچھے انداز میں وہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس سے لوگوں کو نفع بھی دیا ہے۔ آپ کا یہ جو درس ہے، مسجد شریف کا درس ہے، یہ الحمدللہ تعالیٰ بہت دور دور تک سنا جاتا ہے۔ اور صرف آپ یہ ہماری اپنی جو علاقائی ہماری اپنی آئیڈیا یا پیج ان کو نہ دیکھا کریں، یہ کئی پیجز کے اوپر اور کئی یوٹیوب چینل کے اوپر الحمدللہ تعالیٰ یہ شائع ہوئے، میں نے خود دیکھا ہے، ہزاروں لوگوں نے بلا مبالغہ الحمدللہ اس کو سنا ہے اور بڑی دور دور سے لوگ مجھے فون کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ تو انہی کی اجازت سے انشاءاللہ تعالیٰ خورخیل گاؤں کے اندر مدرسہ عرفان القرآن، اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ابھی صرف حویلی ہے، چھت تو اس کے اوپر نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح یہ بھی ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر عمریں ہی گزر جاتی ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ادھر درس حدیث ہوتا ہے اور درس قرآن کا آغاز کریں گے، اور اس کی اجازت بھی قبلہ حضرت محمود اظہری صاحب نے آپ نے مجھے دی ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے فرمایا کہ بدھ والے دن ہی آپ آغاز کریں اس کام کا، یعنی درس قرآن کا۔ تو میں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت لوں گا کہ وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اتوار والے دن ہم وہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی درس قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہاں پر مقامی جتنے بھی لوگ ہیں خورخیل کے، میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے، آپ سے میری درخواست ہے کہ دن کے وقت ہم ٹائم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی 11 بجے کا وقت ہوگا۔ دیکھیں بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو بس وضو کر کے 11 بجے آپ پہنچ جایا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ سے زیادہ 30 یا 35 منٹ، بس اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وقت ہم نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا مکمل درس قرآن یعنی شروع سے لے کر آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایک سیریز اس کو لوگوں تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچائیں گے۔ تیسری اور آخری بات میری آپ لوگوں سے یہ کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں سب سے بڑی نعمت یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا، اس کے ضمن کے اندر مفسرین نے وہ حدیث پاک مشہور ہے جامع ترمذی شریف کی، اور چند دیگر کتب حدیث کے اندر بھی میں سب کو ملا کر آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں کہ روکا جائے گا اور سوال ہوگا آپ سے۔ کیا سوال ہوگا؟ سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا، اپنی جوانی کن کاموں کے اندر گزاری تھی، اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا تھا۔ تو ان ساری احادیث کو ایک جگہ جمع کیا جائے نا تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا وقت آپ نے کہاں پر صرف کیا تھا، اپنا وقت آپ نے کہاں پر صرف کیا تھا۔ تو اس وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے سوال کریں گے، اس وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے سوال کریں گے۔ تو دوستو یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس وقت کی قدر کریں۔ ہم جو پاکستانی قوم ہیں من حیث المجموع ہم مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بالکل تباہ ہو چکے ہیں، نیست و نابود ہو چکے ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے تباہ ہونے کی، بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے تباہ ہونے کی۔ ان میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ وقت ایک تلوار ہے، اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا یہ آپ کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے یہ وقت پھسل رہا ہے، جس طرح ریت ہاتھ میں پکڑے نا پھسل جاتی ہے، یہ وقت اسی طرح ضائع ہو رہا ہے۔ 5-5 6-6 گھنٹے ہم سوشل میڈیا کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں، 5-5 6 گھنٹے ہمارے نوجوان جتنے بھی لڑکے لڑکیاں موویاں دیکھتے رہتے، سارا وقت اپنا برباد کرتے۔ یورپین ممالک کے اندر جائیں، جن ممالک کی آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں، ان کو جا کر دیکھیں، ان کی ترقی کا راز کیا ہے کہ ایک ایک منٹ ان کا قیمتی ہے۔ بس میری آپ کو نصیحت یہ اپنے وقت کی قدر کریں، زیادہ جان پہچان لوگوں سے نہ بنائیں۔ یہ زیادہ جان پہچان جتنی ہوگی اتنی زیادہ آپ کو دعوتوں کے اوپر جانا پڑے گا، اتنے زیادہ معاملات کرنے پڑیں گے۔ بس یہ دین اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صرف ہونا چاہیے، یہ دین اللہ تعالیٰ کی خدمت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے اندر صرف ہونا چاہیے۔ اپنے تعلقات محدود کریں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج یہ چیز مجھے ضرورت ہے، آج یہ چھوٹی لسٹ بنا لیا کرے، اس کا طریقہ یہ جو چیز ضرورت ہو بس لکھ لیں اپنے پاس، یہ چیز ضرورت ہے، دوسرے دن کوئی دوسری ضرورت ہے وہ لکھ لیں، تیسرے دن کوئی تیسری چیز ضرورت ہے وہ لکھ لیں، جب اکٹھی ہو جائے بازار چلے جائیں، ایک دفعہ خرید کر آ جائیں۔ یہ بھی ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، وقت ضائع کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، خواتین بھی مرد بھی چلے جاتے ہیں، بس ایک چیز بس چھوٹی سی 10 روپے کی چیز ہے 20 روپے کی وہ شے، اور سارا وقت برباد کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ چیز کس طرح ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، جانے کی ضرورت کیا؟ اپنے لوگوں سے تعلقات بھی محدود رکھیں، آپ کی فیملی ہے، عزیز رشتہ دار ہے، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک لمٹ تک آپ کے معاملات ہونے چاہیے، محدود معاملات ہونے چاہیے، بس ضرورت کی حد تک۔ کوئی خوشی ہے بے شک حاضر ہو جائے، کوئی غم ہے بے شک حاضر ہو جائے، کوئی ضروری کام ہے جس کے اندر دنیا بھی کوئی فائدہ ہے بے شک حاضر ہو جائے، بس اپنی ضرورت پوری کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیکھیں نا، جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صرف ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے پاس ہر شے کے لیے وقت ہے، ہر شے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، لیکن صرف اور صرف 5 منٹ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس نہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ کس طرح ہے، یہ کس طرح ہے؟ کوئی جمعے کی مبارکباد دے دے تو کیا یہ جائز ہے یا گناہ ہے؟ مسجد کے اندر پہلے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ فلاں نے یہ بات کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقائد کو، فروعات کو، معاملات کو، دین کو ہم 5 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ صبح ہماری 11 بجے ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں وقت کے اندر برکت نہیں رہی، صبح 11 بجے لوگ اٹھتے، تو اپنے معاملات درست کریں، صبح اٹھیں اذان کے بعد نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد جہاں پر آپ کی ضرورت ہے، کوئی کاروبار ہے، سکول ہے، یونیورسٹی ہے، کالج ہے، جہاں پر بھی جانا ہے جائیں، بس اذان ہو، بے شک کاروبار کرتے ہیں، سکول کے اندر ہے، دفتر کے اندر ہے، اذان ہو، سارے معاملات چھوڑ کر بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے۔ یہ اس کی نعمتوں کو شکریہ ہے، وہ چوری والے مجنوں نہ بنے اور وہ غلام بھی نہ بنے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے جو کام نہیں کرتے، جو خدمت نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، غلام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو مالک کے کام بھی کرتا ہے، مالک کی نعمتیں بھی کھاتا ہے اور کام بھی کرتا ہے،
اور ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہتا ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ وہ نہ بنیں کبھی بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے پیتے رہیں، اس کا شکریہ ادا نہ کریں، اس کی دین کی نصرت نہ کریں، اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش نہ کریں، یہ نہ کریں۔ وہ غلام بنیں کہ مالک نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کی خدمت کی جائے۔ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے معدے کو بیماریوں کا گھر قرار دیا ہے، فاؤنٹین، یہ جو بنیاد ہے، معدہ جو ہے نا گھر ہے بیماریوں کا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، صبح کتنا کھاتے ہیں، پھر دوپہر کو کھاتے ہیں، پھر شام کو چائے پیتے ہیں، پھر رات کو کھانے کھاتے ہیں۔ اپنا مطالعہ کریں جسم کا کہ یہ جو جسم ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ کیا ہے، ہمارا جو مزاج ہے یہ کیا ہے، ہمارے جسم کو کتنی کیلریز کی ضرورت ہے، کتنے حرارت ضرورت ہے، کیا چیز کھانے، فاسٹ فوڈ ہے، سافٹ فوڈ ہے، کتنا زیادہ کھائیں گے تو ہمارے جو جسم کو جو حرارت ضرورت ہے وہ مکمل ہو جائیں گے، کیا چیز کم کھائیں گے، کیا چیز زیادہ کھائیں گے، اس کے مطابق اپنے کھانے پینے کی روٹین رکھیں۔ آج ہر شخص شکایت کرتا ہے میرے معدے کے اندر یہ مسئلہ ہے، میں آج 7 سال ہو گئے میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، بس صبح ناشتہ کرتا ہوں، دوپہر کو کچھ نہیں ہوتا، پورا دن فقط میں 1 کپ چائے کا پیتا ہوں، پھر جب رات ہوتی ہے یعنی مغرب کی نماز ہوتی ہے بس تھوڑا سا کھانا جو نصیب کے اندر ہوتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، پورا دن الحمدللہ میں باوضو رہتا ہوں، اور کوئی کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہو، معمولی ہلکا بخار زکام نزلہ وغیرہ جس طرح عام لوگوں کو ہوتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے کبھی نہ پیٹ میں کبھی درد ہوا ہے نہ اور کوئی معاملہ ہوا ہے کبھی۔ تو اپنی دیکھیں نا زندگی کے کچھ آداب سیکھیں، اپنے معاملات خود درست کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام تمہارے اوپر مقرر فرمائے ان کے اندر مسئلے آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن میں نے معاش کے لیے بنائی ہے، رات میں نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ آپ 4 بجے تک مجھے بتائیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہیں گے، 3 بجے تک 2 بجے تک، آپ کس وقت سوئیں گے تو پھر اٹھیں گے کس وقت؟ صبح 10 بجے اٹھیں گے، دن بچتا کیا ہے باقی؟ کیا آپ کام کریں گے؟ صبح کی نماز قضا جاتی ہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے تو پھر پورا دن ہی اللہ پاک معاف کرے وہ مرداروں کی طرح ہی گزرتا ہے۔ پھر کیا آپ کے کسی کام کے اندر برکت ہو، کیا آپ کے کسی فعل کے اندر برکت ہو، کیا کاروبار کے اندر برکت ہو، کیا بچوں کی صحت ہو؟ تو میں تھوڑا ڈسٹرب بھی ہوں، کچھ میرے ذہن کے اندر باتیں چل رہی ہیں، تو میں نے کچھ اتنے اچھے انداز میں آج کی گفتگو نہیں کی۔ بہرحال سادی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو باتیں میں نے کی ہیں ان کا خلاصہ یہ: اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے تعلقات محدود رکھیں، اپنے تعلقات کو زیادہ نہ پھیلائیں۔ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے منہاج العابدین کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، وہ یعنی حدیث سے مراد روایت حضرت عبد الرحمن ابن حوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جس بھی سمجھدار آدمی کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوں، جس بھی سمجھدار آدمی کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوں، اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ زیادہ جان پہچان بنانے سے بچنا، زیادہ تعلقات رکھنے سے بچنا۔ دیکھیں نا کسی شخص کو معلوم ہی نہیں ہے میرا کاروبار کیا ہے، میں رہتا کہاں پر ہوں، مجھے کیا نقصان دے گا؟ نقصان تو دیتے ہیں جان پہچان والے، پریشان تو کرتے ہیں جان پہچان والے۔ آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، نمبر ہی آپ کا کسی کے پاس نہیں، آپ کو کیا فون آئے گا؟ کون آپ کو کال کرنے والا ہے؟ لیکن جتنے زیادہ آپ کو تعلق ہوں گے، آج فلاں کال کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں نے بلائے، ساری زندگی اسی طرح کھپ جاتی ہے، اور بندہ جا کے قبر کے سرانے سر رکھ دیتا ہے۔ شارٹ بس اپنی مختصر تعلقات رکھیں، جتنی بھی وقت ہے بس اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے اندر صرف کریں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو وقت بھی بچتا ہے فضول کاموں کے اندر، آج دیکھیں نا میں ایک گھر کے اندر گیا ہوں، میرے دوست نے، وہاں پر میں نے صرف ان کو پہلے یہ راستے کے اندر ہی میں نے ان کو بتا دیا کہ میں آنے لگا ہوں، میں صرف وضو کروں گا اور وضو کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر عصر کی نماز پڑھوں گا۔ اب میں وضو کے لیے داخل ہوا ہوں، تو عصر کی میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چائے آپ کا انتظام مجھے پتہ ہے کرنے، بس 1 کپ چائے رکھ دیں، بس زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہوا، میں وضو کے لیے واش روم کے اندر داخل ہوا، اتنی دیر میں چائے تیار ہو گئی۔ اب میں نے ہاتھ کے تولیے سے اپنے وہ جسم پونچھتے ہوئے، پانی کے قطرے صاف کرتے ہوئے میں نے چائے پی ہے، اور کھڑے میں نے بس نماز پڑھ کے میں نے ایک بات کی، میں نے کہا وقت شارٹ ہے، سادی سی بات، میں نے ان کے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ نماز کی کمزوری ہے، تو میں نے کہا قیامت والے دن آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق سوال کریں گے، لہذا بس میں نے نماز کا خیال رکھا کریں، بس اتنی میں نے ان کو بات، میں نے کہا میری یہ نصیحت ہے آپ کو برادرانہ طور پر، ایک مولوی عالم دین ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک آپ کا دوست ہونے کی حیثیت سے، آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے برادرانہ میری آپ کو نصیحت ہے، بس نماز کا خیال رکھا کریں، بس اتنی میری ان سے بات ہوئی ہے۔ بس میں اٹھا ہوں، اپنا وہ ماسک وغیرہ لگایا اور واپس
اپنی منزل کی طرف میں چل پڑا ہوں، اتنا لا کہ میرے قریبی تعلق والے۔ اب اس طرح بھی ہو میں صبح چلا جاؤں، بیٹھا رہوں سارا دن گپے پندب لگاتا رہے، کیا فائدہ ہے؟ اور راستے کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں نے اپنا کچھ چیزیں حدیث پاک کی تشریح تھی میرے ذہن کے اندر، وہ آتی رہی ہے، میں سوچتا رہا ہوں، پھر تقریباً میرے جو قرآن پاک کی منزل ہے وہ میں بیان کرتا رہا، بس اللہ وہ مطلب قرآن پاک کی جو منزل ہے نا میری، وہ میں یاد کرتا ہوں پورے راستے کے اندر، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، تو میرا ایک منٹ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ضائع نہیں گیا، بس سادی سی گفتگو تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق